اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیواروں سے دھوپ اتری تو بچے گلی میں نکل آئے۔ تنگ گلی مزید تنگ ہو گئی، لیکن اس طرح جیسے پھولوں کی کیاریاں صحن چمن کو آباد کر دیں۔ یہ بچے مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر مختلف کھیلوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک بچہ جو ان سب سے چھوٹا بھی تھا، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ اشتیاق تھا نہ حسرت، ہاں حیرت ضرور تھی۔ معین الدین، تم کیوں دور کھڑے ہو؟ آؤ تم بھی کھیلو، ایک بچے نے قریب آ کر کہا۔ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، معین الدین رحمت اللہ علیہ نے بے اتنائی سے جواب دیا۔ اگر بچے کھیلیں گے نہیں تو پھر اور کیا کریں گے؟ کھیل کے بجائے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہ بچہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی بات کو کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، لیکن قریب سے گزرنے والے ایک بزرگ کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ دور آگے بڑھے اور پھر لوٹ آئے۔ بیٹے، کس خوش قسمت باپ کے بیٹے ہو؟ میرے والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، اسی لیے تو اس عمر میں ایسی بزرگی کی باتیں کر رہے ہو، ان بزرگ نے کہا، اور قریب کھڑے ہوئے ایک اور صاحب کی توجہ اس جواب کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اپنے وقت پر بہت بڑے مقام پر فائز ہوگا۔ تمام بچے پھر سے اپنے کھیل میں مشغول ہو گئے تھے۔ معین الدین رحمت اللہ علیہ کچھ دیر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ ظلم کے اندھیرے شہروں کی سرحدوں پر پہرا دے رہے تھے۔ خانہ جنگیوں کا بازار گرم تھا، اقتدار کے شکاری مصروف فساد تھے، ہر طرف افراتفری تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، حیوانیت نے سر ابھارا تھا، انسانیت کونوں خدروں میں دبکی ہوئی سسک رہی تھی، ڈاکو اور لٹیرے دندناتے پھر رہے تھے، راستے محفوظ تھے نہ گھروں میں عافیت تھی۔ حضرت غیاث الدین حسن رحمت اللہ علیہ ابھی اصفہان سے تشریف لائے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ ماہ نور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھیں کہ سفر کے حالات جان سکیں۔ قصبہ سنجر تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں وہ بہت وحشت ناک تھیں۔ کہیے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں؟ محترمہ ماہ نور نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں امید کے دریچوں کو بند ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ تجارتی شاہراہیں قطعی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم تو خیر ایک چھوٹے سے قصبے میں ہیں، لیکن بڑے شہروں کا برا حال ہے۔ ہم بھی محفوظ کب تک ہوئے؟ آپ کو تجارت کے لیے نیشا پور، اصفہان اور بغداد تک جانا پڑتا ہے۔ میں تو خیر احتیاط کر لوں گا، کچھ دن نہیں جاؤں گا، مجھے تو کچھ اور ہی فکر دامن گیر ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، پھر آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ مجھے اپنی نہیں، معین الدین رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کی فکر ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں اس کی تعلیم کیسے مکمل ہوگی؟ سنجر سے باہر کیسی کیسی علمی درس گاہیں ہیں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ سنجر سے باہر جائے۔ خراسان پر فوج کشی ہو چکی ہے، سیستان کا گورنر حراست میں آ چکا ہے۔ یہ حالات ہمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی عمر ایک جگہ رکی تو نہیں رہے گی۔ اگر یہ عمر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ آپ نے تو مجھے بھی فکر مند کر دیا۔ معین الدین رحمت اللہ علیہ میں ابھی سے بزرگی کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ اس میں عام بچوں جیسی کوئی بات نہیں۔ وہ پیدائشی ولی ہے، اسے تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ اب یہ بیڑا مجھے خود اٹھانا پڑے گا یا پھر سنجر کے مکتب اس کی پناہ گاہ ہوں گے۔ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ رات گزرتے گزرتے اپنے آخری کنارے پر آ گئی تھی۔ ہر طرف سکوت تھا، ویرانی تھی، سنجر کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔
مخلوق خدا نرم گرم بستروں میں محو استراحت تھی، لیکن ایک گھر میں چراغ کی روشنی گھر کے مکینوں کی بیداری کا سراغ فراہم کر رہی تھی۔ دو مسلح ساتھ ساتھ بچھے تھے، ایک پر حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ مصروف عبادت تھے، دوسرے پر آپ کی اہلیہ محترمہ تہجد کے نوافل ادا فرما رہی تھیں۔ دونوں بابرکت نفوس برکتوں کے خزانے سمیٹ رہے تھے۔ وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا، پھر آذان فجر کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر اٹھایا، اے اللہ میرے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا بندوبست فرما۔ اب تھوڑی ہی دیر میں سیاہی میں سفیدی گھلنے والی تھی۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے بچوں کو اٹھانا شروع کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ کیسا بابرکت گھرانہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سادات سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا۔ صاحب حیثیت دولت مند تھے، علم و فضل میں درجہ کمال حاصل تھا۔ اہلیہ محترمہ کی یہ شان کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سگی چچی زاد ہیں۔ دونوں نفوس کی پاکیزگی نے گھر کو بابرکت بنا دیا تھا۔ عبادت میں اسی انہماک کا ثمر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اس گھر کے آنگن میں اتار دیا تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ملکی حالات کی ابتری کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ مزید 5 برس گزر گئے۔ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 10 سال ہو گئی تھی۔ فقہ، حدیث اور تفسیر میں کسی حد تک دسترس بھی حاصل ہو گئی تھی کہ 544 ہجری میں ملکی حالات نے کچھ سنبھالا لیا۔ امن و امان کی حالت میں کچھ بہتری آ گئی۔ جس طرح شدید بارش کے بعد بادل چھٹ جائیں اور دھوپ جھانکنے لگے۔ حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ بس سلسلہ تجارت نیشا پور جاتے رہتے تھے۔ وہاں کے علمی ماحول سے واقف تھے۔ تمام دینی درسگاہیں ان کی دیکھی بھالی تھیں۔ علماء سے متعارف بھی تھے اور وہ ان کی عظمت کے معترف بھی تھے۔ خوابوں نے آنکھوں میں گھر بنا لیا۔ وہ عالم تصور میں اپنے لخت جگر کو نیشا پور کی ایک عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ شعلوں کی لپک میں کمی آ گئی تھی، اڑتی ہوئی گرد بیٹھ گئی تھی، راستے محفوظ ہو گئے تھے۔ خوارزمی اور غزنوی سلطنتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتے۔ انہوں نے بیوی سے مشورہ کیا۔ جدائی کی خبر ناقابل برداشت تھی، لیکن شوہر کی رضا اور بیٹے کا مستقبل سامنے تھا۔ انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ گھر کا چراغ گھر سے رخصت ہو رہا تھا، لیکن یہ یقین بھی تھا کہ جب لوٹ کر آئے گا تو چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ سواری کا گھوڑا دروازے پر بندھا تھا۔ بی بی ماہ نور نے لخت جگر کو سینے سے لگایا، دعاؤں کے تحفے ساتھ کیے۔ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رکاب میں پاؤں ڈالا اور سوار ہو گئے۔ 10 سالہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ سے باپ کا ہاتھ تھاما، دوسری طرف سے ماں نے سہارا دیا۔ وہ گھوڑے پر باپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ متعدد بار نیشا پور کا سفر کر چکے تھے، تمام راستے دیکھے والے تھے، لیکن اس وقت وہ بہت محتاط تھے۔ ان کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ لیتے کہ کوئی لٹیرا گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی سر پر دوڑنے لگتا۔ کبھی وہ راستے کھینچ لیتے کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جھٹکے نہ لگیں، انیس ٹھیسیں نہ لگ جائیں آبگینوں کو۔ دروازہ شہر نزدیک آ رہا تھا، چہل پہل کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اسباب سے لدے ہوئے کھچر شہر میں داخل ہو رہے تھے یا شہر سے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ مناظر تماشے سے کم نہیں تھے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو یہاں کی بھیڑ بھاڑ نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے سے آئے تھے۔ سنجر کے مقابلے میں نیشا پور کی شان ہی دوسری تھی۔
سامان سے بھری ہوئی دکانیں، خریداروں کا ہجوم، بازاروں کی بھیڑ بھاڑ ان کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے، لیکن اس وقت انہیں کسی عظیم درسگاہ تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ شہر کی آبادی کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کی درسگاہیں بھی لاجواب ہوں گی۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہ یہ شہر نیا تھا نہ راستے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں کون کون سی درسگاہیں ہیں اور انہیں کہاں جانا ہے۔ ایک درسگاہ کے سامنے پہنچ کر وہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، دونوں ہاتھ پھیلائے تو ماہ سنجر معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی آغوش میں تھا۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کے در و دیوار پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ یہ وہ دیواریں تھیں جن کے عقب میں دنیا کے مایہ ناز اساتذہ علم دین پڑھانے اور بہترین افراد پڑھنے میں مشغول تھے۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور مدرسے میں داخل ہو گئے۔ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، علم و فضل میں یکتا اور باطنی علوم سے آراستہ تھے۔ علماء وقت ان کی قدر و منزل کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں بھی کئی علماء ان کے پرستار تھے۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ان اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے قیام کا بندوبست کیا، کچھ روز نیشا پور میں قیام کیا اور پھر خوشی خوشی سنجر کی طرف واپس پلٹ گئے۔ گھر پہنچے تو اہلیہ کو سراپا انتظار دیکھا۔ وہ یہ سننے کے لیے بے چین تھی کہ ان کا بیٹا خیریت سے نیشا پور پہنچ گیا۔ خیریت کی خبر سنی تو دل سے خلش دور ہو گئی۔ اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئیں۔ اے اللہ، میرے معین کے قلب و ذہن کو کھول دے۔ نیشا پور کون سا دور تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب فرصت ملتی بیٹے کو دیکھنے نیشا پور پہنچ جاتے، کچھ دن قیام کرتے اور پھر سنجر چلے آتے۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ ان کا ہونہار فرزند بڑے انہماک سے حصول علم میں مشغول ہے۔ درسگاہ میں اس کی ذہانت اور سعادت مندی کا چرچا ہے۔ اساتذہ تک اس قابل شاگرد کی تکریم کرتے ہیں۔ وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ اطمینان و عافیت نے تنابیں چھوڑی تو ساعتیں فراٹے بھرنے لگیں، یہاں تک کہ 4 سال کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ابھی نیشا پور میں علوم دین کی بہاریں لوٹ رہے تھے کہ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی غرض سے کچھ دن بغداد میں قیام کا ارادہ کیا۔ وہ بغداد پہنچے ہی تھے کہ ہوا بدلنے لگی۔ غزنیوں نے جنگ بلخ میں سلطان سنجر کو گرفتار کر لیا اور پھر نیشا پور پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے افواہوں کے لشکر شہر میں داخل ہوئے، پھر سچ مچ کے سپاہی آ گئے۔ موت کے افریت تلواریں ہاتھوں میں لیے نہتے شہریوں پر ٹوٹ پڑے۔ جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ چلو مسجد صوبی میں پناہ لیتے ہیں، حملہ آور مسلمان ہیں، مسجد کا رخ نہیں کریں گے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کئی دن اپنی قیام گاہ کو پناہ گاہ بنا کر چھپے رہے۔ آخر ایک روز چھپتے چھپاتے باہر نکلے۔ یہ وہ شہر ہی نہیں تھا جہاں وہ آئے تھے۔ ہر طرف سکون تھا، جیسے یہ شہر نہ ہو قبرستان ہو۔ بچے عورتیں بوڑھے اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے سڑکوں پر پڑے تھے۔ بہن اور بھائیو، اس کے بعد حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کن حالات میں اور کس مشکل سے اور کن کن طریقوں سے اپنی جان بچا کر اپنے گھر تک پہنچے، یہ واقعات انشاءاللہ آئندہ قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقے احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔